پروگرام عوام میں خوش آمدید. میں ہوں شہزاد رضا. آج ہم بات کریں گے میڈیا کی. کیا ہمارا میڈیا عوام کو وہ دکھا رہا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ دکھا رہا ہے یا انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑی ایک تھن لائن ہے جس پر اکثر بات نہیں ہوتی. اکثر میڈیا کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ریٹنگ لینے کے لیے وہ ایسے پروگرام کرتا ہے، سینسیشنلائز کرتا ہے جو عوام تک نہیں پہنچنے چاہیے، اور اس پر بہت سی بحث ہوتی ہے. میڈیا اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ میڈیا کا ایک کاروبار ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ میڈیا ایتھکس کا خیال رکھا جاتا ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کمرشل بزنس ہے جس کو سسٹینیبلٹی کے لیے سرمائے کی ضرورت ہے، پروفٹ کی ضرورت ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریحام خان، آج ٹی وی پر پروگرام کرتی ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نادیہ مرزا، وقت ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور پروگرام کرتی ہیں. لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں جیو نیوز کے سینئر اینکر سہیل وڑائچ صاحب. بہت شکریہ آپ ہمیں ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا. آپ اجازت دیں تو سہیل صاحب سے میں پہلا سوال کر لوں. سہیل صاحب، جیسے میں نے بات کی کہ میڈیا ایتھکس، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں، ریٹنگ اچھی آئے، تو بعض اوقات کئی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہ تنقید بجا ہوتی ہے میڈیا پہ کہ ہم تھوڑا چیزوں کو سینسیشنلائز کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی عوام تک پہنچنا. آپ اس سے اگری کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آج کل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے بہت تنقید ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو آپ حقیقی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میڈیا جمہوریت کا ہی ایک یوں سمجھے نیا سلسلہ ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے، اور کوئی ایسی چیز میڈیا دکھا نہیں سکتا جس کو معاشرہ ٹالریٹ نہ کرے. اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ ہم ہر وقت احتساب سے بھی گزرتے رہتے ہیں. جہاں تک ریٹنگ کی بات ہے تو ریٹنگ بھی ایک طرح کا احتساب اور لائکنگ آف دی سوسائٹی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ لائکنگ پہ ہی ڈیپینڈ نہیں کرتا. آپ کو جو فنڈنگ ہے، جو آپ نے کمرشل آسپیکٹ کی بات کی ہے، وہ بھی تو ریٹنگ جو ہے وہ بھی لائکنگ آف دا پیپل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یعنی ہماری تو سروائیول اس بات پہ ہے جمہوریت کی طرح کہ لوگ ہمیں پسند کریں تو ہمارا پروگرام چلے گا. اگر لوگ ہمیں پسند نہ کریں تو ہماری فنڈنگ بھی نہیں آئے گی اور ہمیں پروگرام بھی بند کرنا. سہیل صاحب، آپ نے پاکستانی میڈیا میں جب آپ اپنا شو سٹارٹ کیا، ایک بہت ہی مختلف جانرا تھا، اس میں لوگوں نے یقیناً آپ پہ تنقید بھی کی ہوگی، بہت بڑی فین فالوئنگ ہے آپ کی، ریٹنگ بھی آتی ہے، اور اس میں مطلب کس قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے یہ شو سٹارٹ کیا اپنا؟ دیکھیں، تنقید کے لیے تو ہر اینکر کو تیار رہنا چاہیے. جب ہم کیمرے کے سامنے آتے ہیں یا سٹیج کے سامنے آتے ہیں تو ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ہم پر تنقید کرے. اور شروع میں مجھے بہت مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، ہنسا جاتا تھا، تنقید کی جاتی تھی. یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا لہجہ ٹھیک نہیں، یہ کہا جاتا تھا اس کا چلنا ٹھیک نہیں، یہ کہا جاتا تھا یہ ٹی وی مین ہی نہیں ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے محنت سے آپ کو جس چیز کا پتہ ہے، مجھے کانٹینٹ کا تھوڑا بہت پتہ تھا تو میں نے کانٹینٹ کی طرف توجہ دی، تو باقی چیزیں ٹھیک ہوتی چلی گئیں. سہیل صاحب، ریحام آپ نے بات سنی، آپ نے کافی عرصہ پاکستان سے بھی میڈیا آؤٹ لیٹس میں کام کیا، پاکستان آ کے آپ اپنا شو کر رہی ہیں، تو کیا فرق دیکھ رہی ہیں؟ وہاں بھی ایک ریٹ ریس تو لگی ہوئی ہے بالکل دیکھا جائے، اور بڑی کٹ تھروٹل ہے وہاں اگر پاکستان کے مقابلے میں. تو بالکل وہاں پہ تو آبویسلی میڈیا سٹیکس بھی ہائر ہیں اور ایجنڈا سیٹنگ بھی بہت آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب ہمارے سینئر ہیں، اور ان کا پرکشش جو انداز ہے، آپ سوچیں کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، میری پروڈکشن ٹیم تھرو آؤٹ دا ٹرپ ان کو کاپی کر رہی ہوتی ہے. ہم ہر لمحے ان کے جو جملے ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کنفارم کریں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تنقید ہوئی میرے لہجے پہ، میرے چلنے پہ، میرے انداز پہ، اور ان کا چلنا، ان کا لہجہ، ان کا انداز ہی وہ پرکشش صلاحیتیں ہیں، وہ کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے ان کی فین فالوئنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ when you stick to your guns، اور اگر آپ مختلف ہیں، اگر آپ ڈفرنٹ ہیں، تو that doesn't mean کہ آپ اسی مولڈ میں جمے رہیں. you should be daring enough to be different. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے، اب چونکہ میرے سینئر I don't want to disagree، لیکن I'm sorry، احتساب ہمارا ذرا کم ہوتا ہے یہاں پہ. احتساب میڈیا کا احتساب کم ہوتا ہے because media is a growing power، اور پاکستان میں ایک سڈن یہ پاور آئی ہے. باہر ملک میں فرق یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو بہت عرصہ لگا ہے، بہت سالوں سے یہ ہو رہا ہے، اور کوڈ آف کانڈکٹس ہر آرگنائزیشن کے بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ اومبڈسمن بھی ہیں جو آپ کو واچ کرتے ہیں.
6 से 7 क्या चलना है, 7 से 8 क्या चलना है, 9 बजे के बाद क्या चलना है, बच्चे क्या देख सकते हैं, बड़े बूढ़े क्या देख सकते हैं, मुस्लिम्स तो नहीं अफेंड हो रहे, कोई मखसूस तबका तो अफेंड नहीं हो रहा, इस पे बहुत चेक किया जाता है, एक एक अल्फाज पे तनकीद की जाती है। हमारी पोस्ट प्रोग्राम मीटिंग्स में एक एक लफ्ज पे तनकीद की जाती है कि इस बात पे भी कि आपकी पेस सही नहीं थी या तेज थी या कम। पाकिस्तान में वो नहीं है, और व्यूअर्स क्यों एहतसाब इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास चॉइस आप नहीं दे रहे। आई एम सॉरी, लेकिन माजरत के साथ हमारे मेरे ख्याल में तो हमने बम्बार्ड करके आपके टॉक शोज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऑनेस्टली आई कांट टेल द डिफरेंस एक टॉक शो से दूसरे टॉक शो में। मुझे बहुत ज्यादा मुमासलत है, बहुत मुमासलत है, और 3 पैनल शो का जो हमारा कॉन्सेप्ट भी है वो मेरा ख्याल है बहुत we need to do a little thing, exactly. नाज़िया, इसी पॉइंट पे जो रेहाम ने कहा कि बहुत ज्यादा एक ही तरह की चीजें हैं 1+3, और अभी भी हम जो टॉक शो कर रहे हैं इसमें आप 3 मेहमान हैं, मैं मेजबान हूँ, हर जगह ये हो रहा है, तो कोई डिफरेंट हम चीज नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह, कोई रिसोर्सेज की कमी है या इनिशिएटिव की कमी है? गेस्ट्स की कमी है, गेस्ट की कमी है। वेरी स्मार्ट। आप ये देखिए ना कि अब फॉर एग्जांपल टेक द पार्टी लाइक जो आपकी गवर्नमेंट में पार्टी है ना, मुस्लिम लीग नून, उसके आप वही फेसेस देख लीजिए। आप एक को कॉल करें, जी मैं 7 से 8, अच्छा मैं 10 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा, चलेगा, और क्योंकि मैं उस शो में भी बैठा हुआ हूँ, वो शो भी लाइव है। आप बड़े लकी होंगे, आपको 3 ही नाम है। मैं लकी होंगी कि वो मुझे 10 मिनट लेट ज्वाइन कर लेंगे, बट वो मुझे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर जब वो मेरे शो में उठेंगे तो मुझे ब्रेक में कहेंगे मुझे 5 मिनट पहले छोड़ दीजिएगा। मैंने उनसे 10 मिनट पहले की रिक्वेस्ट, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक साहब जो है वो एक ही टाइम स्लॉट में 3 जगहों पे नजर आ रहे होते हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम। फिर वो व्यूअर का काम है कि वो उसको जज करे कि वेदर लाइव इज रिटन देयर और नॉट। फिर वो हम ये थोड़ा सा भी जो अवेयर होता है वो देखता है, अच्छा जी ये लाइव लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो ये लाइव नादिया के शो पे भी एक्सक्लूसिव होंगे, मेरे शो पे भी एग्जैक्टली। सोहेल साहब, ये जो बात की नादिया ने और रेहाम ने कि तो बड़ा, हम तो बड़े मजलूम लोग हैं, अगर अकाउंटेबिलिटी तो हमारी होती है, लेकिन ये कि गेस्ट को अरेंज करना, आप तो खैर बड़े चैनल से हैं, कुछ शायद इतना मसला ना होता हो, लेकिन जो छोटे चैनल के लोग हैं वो तो बेचारे फोन करके थक जाते हैं और टाइम नहीं मिलता। मुझे इन दोनों खवातीन की बातों से इत्तेफाक है, और जिस तरह इन्होंने फरमाया भी है आपकी सोहेल साहब। दो है ना? नहीं, मजबूरी इतनी नहीं है लेकिन मजबूरी इतनी नहीं है, लेकिन आपने बड़ी हकीकत पसंदाना बातें की हैं। तो जहां तक टॉक शो के फॉर्मेट की बात है, मेरा ख्याल है कि ये वाकई अब आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर नहीं रहेगा और नया एक ट्रेंड बनेगा। जिस तरह बाहर की दुनिया में भी इतने टॉक शोज नहीं होते जितने हमारे यहाँ टॉक शोज हो रहे हैं, और एक ही पैटर्न के हो रहे हैं। तो नई नई इनोवेशंस करनी पड़ेगी, और उसके अंदर जहां तक इन्होंने फरमाया कि भाई एहतसाब जितना मीडिया का हो रहा है उतना नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है कि अभी मीडिया ने अभी आंख खोली है, 10 साल हुए हैं, और उसके अंदर मीडिया की जो एथिक्स हैं उन पे बात होनी शुरू हो गई। अभी असल बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कभी एक दूसरे पे काउंटर चेकिंग नहीं होती, ये आमतौर पे अल्टरनेट मीडिया होता है। बरतानिया में, अमेरिका के अंदर भी अल्टरनेट मीडिया है, पाकिस्तान में ये अभी डेवलप कर रहा है। और आप ये देखें कि हम जब भी जर्नलिस्ट आपस में बैठते हैं हम एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, लेकिन जिस तरह की मैस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या जिस तरह इन्होंने इशारा किया कि हर प्रोग्राम में हर नुक्ते पे बात होनी चाहिए कि कौन सा जो तबका है वो हर्ट होगा, आपकी आवाज की टोन कैसी थी, मैं इनसे इत्तफाक करता हूं कि हमें डिटेल्स में जाना चाहिए, हमें अपने अकाउंटेबिलिटी के मोड्स को और बेहतर करना चाहिए। सोहेल साहब, एक सवाल है मेरा, जो बेहतियाती हो जाती है। जी सोहेल साहब, एक सवाल है मेरा। आपने बात की कि ये जो टॉक शोज हैं, जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट एक चल रहा है 1+2, 1+3 का, ये ज्यादा अरसा सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन हम फौरन एक आइडियलिज्म की तरफ भी जंप मार देते हैं। अगर हम बात करते हैं जी 60 मिनट की सीबीएस का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम, हम बात करते हैं फॉल्ट लाइन्स की अल जजीरा पे, लेकिन आप ये भी देखें कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी टीम वहां पे काम कर रही है, और वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक वो प्रोग्राम आता है। तो आप समझते हैं कि डेली आपने 8 o'clock की डेडलाइन मीट करनी है विद दीज गिवन रिसोर्सेज, तो कितना पॉसिबल होगा ये? मेरा ख्याल है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर रोज उस तरह का प्रोग्राम किया जाए। अगर वीकली भी एक प्रोग्राम हो जाए उस तरह का अच्छा प्रोग्राम, तो दैट इज गुड इनफ। और मैं एक वीकली प्रोग्राम करता हूं और 30 मिनट की स्लॉट में करता हूं। मुझे पता है कितना ये मुश्किल होता है, 14 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं, 4 घंटे रियल टाइम रिकॉर्डिंग होती है, उसमें से 18 मिनट हम निकालते हैं। तो इसी तरह अगर कोई 60 मिनट के फॉर्मेट में जाएगा तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी उसको मुश्किल होगी।
تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ہم آگے کوئی جائیں گے اور اس میں ظاہر ہے نئی نئی چیزیں آئیں گی, انوویشنز آئیں گی, آگے کوئی جائیں گے. سہیل صاحب نے کتنی یہ دلچسپ بات کی ہے کہ اب جو آپ کی ایک لیڈنگ سیلیبریٹی ہیں جو کہ جن کی بڑی فین فالوئنگ ہے, باہر ملکوں میں ان کا پروگرام بڑا پسند کیا جاتا ہے, لیکن وہ 30 منٹ کی ریکارڈنگ اور 18 منٹ اس میں سے نکالنے کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں, پورا ہفتہ کام کرتے ہیں, پورا ہفتہ کام کریں, اور یہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے ایک بات تو یہ لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی لفافہ جرنلزم ہے اور ایجنڈاز ہیں, پھر اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے وہ سستی بھی ہے, لیزی جرنلزم ہے. یعنی فوراً آئے, پروگرام سے پہلے آئے, جناب یہ ہے, آپ نے سرسری سی نظر ڈالی اور سرسری سی گفتگو ہو گئی, آپ نے فل کر دیا اپنا پورا گھنٹہ, 23 منٹ کے اشتہار چلا دیے, 33 منٹس پروگرام نکالیے, یہ آپ کا کانٹینٹ ہے. اور یہ I don't know how you can live with yourself. بہت شیلو قسم کا, بہت شیلو ہے. دیکھیے یہ آپ کی دیانتداری نہیں ہے کام سے, یہ صحیح نہیں ہے. جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتی ہوں بھائی مجھے عادت ہے 8 days a week کام کرنے کی, اور آپ کا اچھا پروڈکٹ تبھی مانا جائے گا جب آپ اس میں محنت کریں گے, پریم سے اس کا کام کریں گے, اور وہ دکھائی دیتا ہے. دس از وائی اب آپ دیکھیں سہیل صاحب کا جو پروگرام ہے بذات خود ایک مثالی پروگرام ہے کہ اٹ ڈزنٹ, وہ جو فارمیٹ ہے وہ یونیک ہے, USP ہے اس کی, اور باقی سارے وہ ایگزیکٹلی. نادیہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو ریسورسز کی بات ہوتی ہے, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لیزینس بھی ہے, اور یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو نہیں لگتا ہے کاسٹ افیکٹو بھی ہے کہ مجھے ذرا جانا نہیں پڑے گا, ریسورسز نہیں استعمال کرنے پڑیں گے ادارے کے, میں آپ کو بٹھا کے چائے کے کپ پہ پروگرام کر لوں گا. دیکھیں کاسٹ افیکٹو تو ہے, اس میں تو کوئی میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہے, اور اس میں ہر کوئی اس بات کو اگری کر گیا. لیکن پھر وہی والی بات, ٹھیک ہے سہیل بڑائی صاحب سینئر موسٹ ٹرینڈ سیٹرز ہیں بیسیکلی, بٹ دا تھنگ از کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ویک میں ایک پروگرام کر رہے ہیں اور 4 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اس میں سے جو کانٹینٹ ہمیں مل رہا ہے, فلٹرڈ کانٹینٹ جو ہمیں مل رہا ہے وہ 18 منٹس کا مل رہا ہے. تو اب کوالٹی دیکھیے, مطلب کوالٹی آپ کی کہاں جا رہی ہے. پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ویک میں 4 پروگرامز کر رہے ہیں, ہم ویک میں 5 پروگرامز کر رہے ہیں, اور ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں. مطلب وی ڈونٹ ہیو ایون مارجن کہ آپ 1 منٹ اوپر چلے جائیں, یا آپ نے کچھ غلط کہہ دیا, یا آپ کے گیسٹ نے کچھ غلط کہہ دیا, یا ایون آپ کا گیسٹ اگر ڈی فوکس ہو گیا تو آپ اس کو دوبارہ ڈی ٹریک ہو گیا, آپ اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو دا مارجن. 15 منٹ لگ جاتے ہیں, اس میں بھی 15 منٹ لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ, اور یہ ہمارے پولیٹیشین بڑے اسمارٹ ہو گئے, ونس دے ڈونٹ ہیو دا آنسر اور دا بیسٹ ریپلائی, تو وہ پھر یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بڑے پراؤڈلی بولتے ہیں, وہ بڑے پراؤڈلی بولتے ہیں. جب میں ان کو بعد میں جیسے آف دا ریکارڈ اب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا, اب میں نے ڈاکٹر بول دیا. سارے ڈاکٹر سوچیں گے یہ کیا, تو دے یوز ٹو سے کہ وہ آپ نے ایسی جگہ پھنسا دیا تھا تو مجھے تو یہی کرنا تھا. تو ہمارے پاس مارجن نہیں ہے, تو پھر یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں دیکھنی پڑیں گی, کوالٹی پہ ہمیں جانا پڑے گا. لیکن یہ بھی دیکھیں نا, اگین یہ بجٹسی کا ایشو ہے, اور آئی ڈو وانٹ ٹو ہائی لائٹ جس کہ پاکستان میں لوگ, کیونکہ اینکرز کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں, میڈیا میں جو لوگ ہوتے ہیں بچے بھی دے وانٹ ٹو جوائن دس پروفیشن, اور لوگوں کو بڑا شوق ہے, لیکن اٹس اے ویری ٹف لائف اسٹائل. اور پاکستان میں کچھ اس لیے زیادہ ٹف ہے کیونکہ بجٹس بہت کم ہے. ورلڈ اوور بجٹس اب کٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ہم بہت مشکل حالات میں, اور میں اینکرز کی بات نہیں کری, میں اس کرو کی بات کری ہوں جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, جو آپ کو دکھا رہا ہے ٹی وی پہ, آپ کا ریسرچر, آپ کا کوآرڈینیٹر, آپ کا کیمرہ مین, آپ کا ٹیکنیشین, آپ کا آڈیو, بڑے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں, بڑی تھوڑی سیلریز ہیں اگر ان کو مل جائے, بڑے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں. سہیل صاحب آپ نے پہلے بات کی کہ کانٹینٹ پہ آپ کی گرفت تھی, اس کی یہ وجہ کہ آپ نے بہت عرصہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی کام کیا, اس کے بعد آپ کی ٹرانزیشن ہوئی, ابھی بھی آپ کالم بھی لکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. لیکن کوئی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو یہ ہم الیکٹرانک میڈیا کو, جس سے میرا بھی تعلق ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا ایک شیلو جرنلزم کر رہے ہیں جس میں ٹائم نہیں ہوتا, جیسے ہمارے دیگر مہمانوں نے کہا. تو اس چیز کو کیسے بیسٹ یوٹیلائز کیا جائے کہ ٹائم بھی کم ہے اور آپ نے بات بھی اپنی کرنی ہے, اور ساری نظریں بھی آپ کے اوپر ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑی سخت ہے, اور ریٹنگ بھی لینی ہے. میرا خیال ہے کہ بہترین علاج تو یہی ہے کہ وقت کا انتظار کیا جائے. ریٹنگ ہی سب سے بڑا وہ ویپن ہے جو لوگوں کو فلٹر کر رہا ہے, اور اس سے آہستہ آہستہ ڈیپتھ پیدا ہوگی. اور جہاں تک شیلونیس کا سوال ہے, ٹھیک ہے الیکٹرانک میڈیا میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ ڈیپتھ میں جا نہیں سکتے, اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, جس طرح یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ٹائم کا یوزج کرتے ہیں, اور کس طرح سے انہوں نے ہر سیکنڈ کو امپورٹنٹ بنا دیا ہے اپنے پروگرامز میں ٹی وی کے اندر. تو ہم بھی آہستہ آہستہ سیکھتے چلے جائیں گے. پہلے جو ٹاک شوز تھے ایسے لگتا تھا کہ یہ بیسٹ پروڈکٹ ہیں, اور ٹاک شوز سے ہم بہت سیکھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے اندر بورڈم آتی گئی. اسی طرح اور بہت ساری ہماری چیزوں کے اندر بھی
بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ میرا فارمیٹ بھی بور ہو جاتا ہے، تو پھر میں اس کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ کیا کیا جائے جس سے کوئی نئی چیز آ جائے. تو اسی طرح ہر ایک کو سوچنا چاہیے. میں بھی طالب علم ہوں، اسی طرح ہم سب سیکھنے کے عمل میں سے گزر رہے ہیں، اور جب تک سیکھتے رہیں گے اپنے اندر امپروومنٹ کرتے رہیں گے. اگر ہم رک گئے کہ یار ہمارا ہی پروگرام سب سے اچھا ہے یا اس کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم زوال کی طرف. ایگزیکٹلی، یعنی ایوولوشنری پروسیس ہونا چاہیے. ایک بریک لے لوں؟ بالکل. ایک بریک کا وقت لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا کی. ہمارے ساتھ ہیں ریحام خان، نادیہ مرزا اور سہیل وڑائچ صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھیں سہیل صاحب سے؟ ہاں جی، سہیل صاحب کہہ رہے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کے منہ میں گھی شکر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم پروگریس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ارتقاء کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک زمانے میں پاکستانی ڈرامے بڑے مشہور تھے؟ ہم لوگ باہر جو رہتے ہیں پاکستانی ڈرامے، انڈین جو ہمارے نیبرز اور انڈین جو ہمارے فرینڈس تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کے ڈراموں کی کیا بات ہے. اب وہ ہم نے دیکھا ہے وہ زوال پذیر ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیپ لو کاسٹ پروڈکشن کی وجہ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ڈب کر رہے ہیں، اور ہم وہ لیول نہیں دیکھ رہے پاکستانی اسکرپٹس کا. پاکستانی جو لٹریچر کافی نمایاں تھا ہمارے ڈراموں میں، وہ نہیں ہے. ہم انہی کو کاپی کر رہے ہیں جو کہ ایک چیپ لو کاسٹ ماڈل ہے. اب نیوز چینلز کا آپ کہہ رہے ہیں، آئی ہوپ دیٹ یو آر رائٹ اینڈ آئی ایم رانگ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم زوال پذیر ہیں. ہم ایکچولی وہی لیزی جرنلزم کی وجہ سے، کوئک بک کی وجہ سے ہم ایکچولی پروگریس نہیں کر رہے. اگر ہم ابھی بھی اپنے کو کریکٹ کر لیں، سیلف کریکٹ کر لیں، تو شاید ویڈ ہیو ہوپ، بیکاز وی ڈو ہیو ٹیلنٹ. لیکن چونکہ وہ ہر کوئی ایک پیٹرن کو فالو کر رہا ہے، مجھے تھوڑا سا اس بات پہ ذرا دس از بٹ ڈسکریجنگ. کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کیا پتا ہم اوپر کی طرف نہیں. جی سہیل صاحب، ہم تو زوال پذیر ہو رہے ہیں. ریحام کہہ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپر جا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں، یہ بھی ان کی سوچ بڑی اچھی ہے کہ یہ خیال کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم نیچے نہ چلے جائیں. یہ ایک طرح کا اپنے اوپر چیک ہوتا ہے. تو اس سوچ کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں میں. لیکن اگر میری رائے ذرا مختلف ہے ان سے، کہ جب یہ ٹی وی شروع ہوا، جس کو الیکٹرانک جرنلزم کہتے ہیں، یہ شروع ہوئی، تو اس وقت انڈین ڈرامہ ہم سے بہت آگے تھا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستانی ڈرامے کے اندر بھی بہت ساری نئی چیزیں آئی ہیں، اور میں اب بہت کم پاکستانی گھروں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی انڈین ڈرامہ چل رہا ہو. عام طور پہ پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. یا ٹرکش ڈرامے. جی اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی میں کہہ رہا ہوں یا ٹرکش ڈرامے یا ترکی کے ڈرامے جو دیکھے جاتے ہیں. جہاں تک ڈبنگ کی بات ہے، تو اس سے بھی آپ ایک نیا تجربہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ترکی کے اندر اس کہانی کو جو کہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، کس طرح سے ڈرامائی تشکیل دی گئی. ہم نے بھی پہلے کئی ڈرامائی تشکیل دی تھی، لیکن ان کا معیار بہت جو ہے اتنا اچھا نہیں تھا. اب دیکھیں دنیا میں یہ معیار کس حد تک پہنچ گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ڈبنگ سے ہم سیکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں شاید ہم بھی بادشاہ اکبر پہ یا عالمگیر پہ یا رنجیت سنگھ پہ کوئی ایسا ڈرامہ بنائیں گے کہ جس کو ترکی کے لوگ جو ہے وہ جا کے ڈب کریں گے. تو اسی طرح دنیا میں ایک دوسرے سے سیکھا جاتا ہے. ہم بھی دنیا سے سیکھتے ہیں اور دنیا بھی ہم سے سیکھتی ہے. انڈیا کے کئی ڈرامے پاکستان سے متاثر ہو کر لکھے گئے. پاکستان کے کئی موسیقار انڈیا میں جا کے لوگوں کو مسحور کرتے ہیں. تو دنیا ایک دوسرے سے سیکھنے کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا آگے کو جا رہا ہے. سب سے اس میں مثبت بات یہ ہے کہ آج ہم ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر اپنا احتساب کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنا احتساب کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں گے، غلط پروگراموں کے خلاف بات بولیں گے. جی اس سے پہلے میں نادیہ کے پاس جاؤں، ایک چیز میں جو بڑے عرصے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور آج موقع مل گیا کہ آپ یہ اس قسم کے آئیڈیاز لے کے کہاں سے آتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں آپ کا ایک پروگرام کا پرومو دیکھ رہا تھا، آپ جمشید دستی صاحب کے ساتھ ایک گدھا گاڑی کے اوپر سوار تھے. اس سے پہلے میں نے کئی آپ کے پروگرام دیکھے کہ آپ جس طریقے سے وہاں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو بڑے چھوتے آئیڈیا ہوتے ہیں، بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں، شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں. تو یہ کہاں سے آتے ہیں اس قسم کے آئیڈیاز آپ کے پاس؟ میرے آپ جیسے کئی عقل مند دوست ہیں جو مجھے مشورے دے دیتے ہیں. تو یہ مطلب یہ جب آپ نے شروع کیا تو کوئی جھجک محسوس ہوئی آپ کو کہ آپ پرنٹ سے الیکٹرانک میں آ رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے ایک پروگرام بھی بہت ڈیفرنٹ کرنا تھا، خالی ایک آرڈنری ٹاک شو نہیں تھا، تو پہلے تھوڑا سا مشکل فیل ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل بھی بہت مشکل پیش آئی، بہت فرینکلی.
بہت ڈر لگتا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیمرے کی طرف دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے, بہت جھجکتا رہا. اور اب بھی مجھے تو ہر پروگرام بہت مشکل لگتا ہے. مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ میں سینہ پھلاتے ہوئے جا کے پروگرام کر لوں. ہر پروگرام کے شروع میں ڈر لگتا ہے آج اچھے کویسچن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, آج کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. نادیہ, آپ نے جب سٹارٹ کیا اپنا کیریئر الیکٹرانک میڈیا میں تو آپ کو بھی یہی مشکل پیش آئی یا آپ کا نہیں, مجھے بھی ابھی تک وہی مشکل پیش آتی ہے جس کا ذکر سہیل بڑائی صاحب کر رہے ہیں. اور یہ کتنا ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی پرفارمنس پہ, آپ کے کانٹینٹ پہ, آپ کے جو اوور آل افیکٹ اس لیے کرتی ہے کہ پھر آپ لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں. رائٹ, مطلب آپ ایوری ڈے یو اسٹارٹ فرام زیرو. اگر آپ ایوری ڈے یو اسٹارٹ فرام زیرو اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو نہیں, یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو ڈو دس, اگر یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا, یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا, تو پھر آپ گین بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ کانفیڈنٹ ہو گئے اور یہ سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا تو میرا خیال ہے لرننگ پروسیس وہیں پہ رک جاتا ہے. سہیل بڑائی صاحب کے لیے اس لیے ہم بڑا ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل شوز انہوں نے اپنے کیے, بڑے مزے میں ڈیفینیٹلی ابھی بھی کرتے ہیں, اور اپنا انالیسز ان کا بیسٹ انالیسز ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بھی کیے, مطلب ایسے لوگوں کی بھی پرسنالٹیز کے انہوں نے انٹرویوز کیے جن کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا یا کرنٹ افیئر سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور دونوں فیلڈ میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. لیکن یہاں پر شہزاد میں یہ چاہوں گی جو آپ نے شروع میں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ویدر ہم جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ہم دکھا کیا رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ دکھا رہے ہیں یا جو ان کو دیکھنا چاہیے. یہ بہت ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں دونوں چیزوں کے. میں اگری نہیں کرتی کہ ہم وہ دکھا رہے ہیں جو وہ دیکھنا چاہیے اور ہمیں وہی دکھانا ہے یا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ تو بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. بیسیکلی یہ تو ایک انفوٹینمنٹ کا رول ہے کہ یو گیو پیپل وٹ دے وانٹ, کہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ دے دیں انہیں, ریگارڈلیس کہ اس کے کیا implications ہوں گے, کیا فال آؤٹس ہوں گے, کیا آفٹر ایفیکٹس ہوں گے. مطلب ہم کیسے, مطلب میں کہہ تو رہی ہوں کہ وہ تو پھر بہت کچھ دیکھنا چاہیں گے نا. آپ ان کو اے دکھائیں وہ کہیں گے بی بھی دکھا دو, آپ ان کو سی دکھائیں وہ کہیں ڈی بھی دکھا دو, تو ہاؤ کم. I don't entirely agree with that because دیکھیں جب اب آن لائن ہمارا ایک جو نیو میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک نئی چیز ہے, ایک نئی دریافت ہے. اور اگر آپ نیوز رومز کو دیکھیں جو رننگ آرڈر آپ کا نیوز کا ہوتا ہے تو ہمارا ٹریڈیشنل جو ہمیں سکھایا گیا تھا جرنلسٹ کے کرائم سب سے اوپر, سب سے جو ہولناک دہشت والی خبر ہے وہ سب سے اوپر, اس کے بعد سافٹ جو نیوز ہے وہ سیکنڈ ہاف میں آئی, پھر سپورٹ ہو گیا, پھر آخر میں ویدر ہو گیا. یہ ایک فارمیٹ ہمیشہ سے پی ٹی وی کے بھی خبر نامے کا آپ دیکھیں یہ ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے. آن لائن سے آپ کو پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ ایکچولی لوگ یہ آرڈر نہیں دیکھنا چاہتے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے بڑی جو کرائم سٹوری ہے اس کو ملین ہٹس نہ ملے بلکہ وہ چوہا جو کہ ڈبل روٹی میں پایا گیا اس پہ ملین ہٹس آئیں, یا جو جرنلسٹ گر گئی ہے کہیں اس کو زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ سلیکٹ کریں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں maybe we are not exactly right. We are not exactly right. ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو سہیل صاحب سے میں ایک سوال کروں گا کہ جو آج کل ریمنٹس چل رہی ہیں بہت سے, ہم نے دیکھا کہ کرائم کی سٹوریز کی ری انیکٹمنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کامیڈی شوز چل رہے ہیں, بہت پاپولر ہیں, تو اس حوالے سے سہیل صاحب کی کیا رائے ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. سہیل بڑائی صاحب, یہ جو آج کل ہم بہت سارے شوز دیکھ رہے ہیں نیوز چینلز پہ جو کرائم کی ری انیکٹمنٹ ہوتی ہے اور بالکل اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کرائم ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کے کیا بنا, پولیس انویسٹیگیشن ساری یہ تو, اور یہ بہت پاپولر بھی ہیں, پورے ہر ٹی وی چینل کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے, اور اگر اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ضابطہ اخلاق کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے ضابطہ اخلاق کی تو بات ہونی چاہیے. جیسے ابھی ریحان صاحبہ نے شروع میں کہا کہ یہ ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ بچوں کا ٹائم کون سا ہے, اس وقت کیا کس طرح کی سٹوریز چلاتے ہیں. یہ دنیا بھر میں یہ ایتھکس طے ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے ٹی وی چینلز ان کو فالو کرتے ہیں. ہمیں بھی الٹیمیٹلی ان ایتھکس کو فالو کرنا پڑے گا. اور ری انیکٹمنٹ میں کیا کس چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں میں انسائٹ ٹو وائلنس نہ ہو اور اس سے کوئی ایسے اثرات نہ پڑیں جس سے کہ معاشرہ وائلنس کی طرف جائے, یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری طرف جو آپ نے کامیڈی شوز کی بات کی, میرا خیال ہے کہ کامیڈی شوز کی ابھی اور بھی گنجائش موجود ہے. ہمیں اپنے آپ اوپر ہنسنا بہت مشکل لگتا ہے, ہمیں وہ تنقید لگتی ہے, جبکہ دنیا بھر میں کامیڈی شوز, پولیٹیکل کامیڈی شوز جو ہیں یہ ہر روز رات کو آتے ہیں. شاید اتنے ٹاک شوز نہیں آتے جتنے کامیڈی شوز آتے ہیں. رائٹ, ایگزیکٹلی. تو اس پر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے
اور الٹیمیٹلی اگر کبھی کامیڈی شوز میں کہیں زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو دے ول آلسو لرن کہ کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا. ارے سہیل صاحب ایک کوئک کویسچن اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ بالکل اپنے آپ پہ ہنسنا ایک بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس پہ تنقید کریں. اور جیسے امریکہ میں یا باقی دیگر ممالک میں جہاں پہ میڈیا بہت آزاد ہے وہاں تو اس قسم کی طنز ہوتا ہے, اس قسم کی سٹائر ہوتی ہے. جان سٹیورٹ کا شو آپ دیکھ لیں تو وہ اس کا تو میرے خیال میں اشیر بھی نہیں ہے پاکستان میں. جو میرا سوال تھا آپ سے کرائم شوز کے حوالے سے, میں کوئی کرائم شوز کا ٹی وی چینل میں مخالف نہیں ہوں, لیکن جو ایک چیز میں سوچتا ہوں کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اینکر حضرات ہیں, جو ہمارے کولیگز ہیں, وہ جاتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں جرم ہو رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ایکسیس ہے یا جو جہاں جاتے ہیں بہت ہی لوور کاسٹ کو, بہت ہی غریب لوگ ہیں کچی بستیوں میں, یا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. شاید ایکسیس کا مسئلہ, اگر فرض کریں ایک چھوٹے کچی بستی میں شراب بک رہی ہے تو کون سا پوش ایریا ہے پاکستان کا جہاں شراب نہیں ہوتی؟ تو میرے خیال میں اگر ایک سیگریگیٹ کر دیں, ہم اسی پاپولیشن کے اسی طبقے کو ٹارگٹ کریں تو یہ کتنا مناسب ہے, کتنا ایتھیکل ہے, کتنا یہ ریزنیبل ہے؟ مجھے تو بعض اوقات یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ سر عام عدالت لگائی جائے, خود ہی جج بن کر فیصلہ کر دیا جائے. اس جب دنیا میں اس طرح کے شوز ہوتے ہیں پہلے ان کے بارے میں پوری تحقیق کی جاتی ہے, پھر لا ڈویژن کی قانونی رائے لی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس طرح کا شو کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک ریٹ ریس جو ہے اس کے جو برے پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ بس اچانک پہنچ گئے. چھاپا مار ٹیم کہا جاتا تھا اس کو پہلے ہم اخباری دنیا میں, تو وہ چھاپا مار ٹیمیں بنی ہوئی ہیں پراپر تحقیق کے بغیر, کسی ایک کو بیچارے کو نشانہ بنا لیتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے, اس پہ تھوڑی تحقیق کریں اور یہ چیز زیادہ اچھی بن جائے گی اگر تحقیق کریں, قانونی رائے لیں اور پھر جا کر کسی کو اگر آپ ہاتھ ڈالیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. وگرنہ یک طرفہ عدالت لگانے سے اور کسی غریب اور ایسے شخص کے کہ جس کا جرم بھی اتنا نہیں ہے اس کو پکڑنا مجھے مناسب نہیں لگتا. مناسب نہیں لگتا, کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ آئی تھنک کمپلیٹلی اگری ود دیٹ, بیکاز اس میں بایس آپ کی دکھائی دیتی ہے. وہ بھی میرا خیال ہے لیزی جرنلزم ہی ہے کہ کہیں پہنچ گئے, لیکن اس میں اگر ایک کمپنی کو فار ایگزامپل اگر کسی کا آپ نے گھی ایکسپوز کرنا ہے اور آپ ایک کو کریں دوسرے کو نہیں کریں, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ کتنا لوگوں کو, مطلب میری فیملی میں کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کافی چیزیں کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ آپ نے اتنی شاک اینڈ ہارر پھیلا دیا ہے کہ لوگوں کو you're putting them off a lot of things, اور اس میں آپ کی بائس کلیئرلی دکھائی دیتی ہے. اور یہ بھی بہت کوئک ریٹنگ حاصل کرنے کا طریقہ ہے. کمپلیٹلی ڈس ایگری کہ ایسا ہونا چاہیے. کامیڈی شوز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ورلڈ اوور بہت زیادہ جو کامیڈی شوز ہوتے ہیں کرنٹ افیئرس پہ, بلکہ پولیٹیشنس کو بٹھا کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن ایکچولی پاکستان میں پولیٹیشنس اتنے فنی ہیں ہمارے, اتنے کمیڈک ان میں ہے کہ مے بی دیٹس ناٹ نیڈڈ. ہاں مطلب سم آف دی ٹاک شوز آئی مین اگر آپ ان کو برداشت کر جائیں تو دے آر ایکچولی کوائٹ انٹرٹیننگ. Would you agree with losing your guess, huh? her? Would you agree with her? وہی 10-12 گیسٹ جو ہیں ہمارے. یہ دیکھ لیں آپ کچھ کہیں گی تو وہ آئیں گے نہیں آئندہ. نہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی, میں نے اس لیے ان کو کچھ ہے جو she will be losing her guess. لیکن میں نے تو نام نہیں لیا. نہیں ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ دا تھنگ از کہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی ہوسٹ کے پاس یا کسی بھی اینکر کے پاس اتنا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ چلا جائے کہیں بھی جا کے وہ چھاپا مار دے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہی لوگ بتا دیں کہ کبھی آپ کسی برانڈ کے پاس گئے ہیں, مجھے بتائیں کسی برانڈڈ آؤٹ لیٹ کو جا کے آپ نے اس طرح سے وہاں پہ اتنی ہیرسمنٹ وہاں پہ کبھی کریٹ کی ہے؟ نہیں, کیونکہ آپ وہاں پہ آپ کے جا کے پر جلتے ہیں. وہاں پہ جانے سے آپ کے پر جلتے ہیں بیکاز آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں تو آپ کے مالکان کے پاس ایک نہ ایک فون کال آ جانی ہے. اس کے بعد آپ نے وہ جو ایک یوزلی ہم میڈیا میں ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ ڈبوں میں ہی رہ جاتی ہیں وہ چیزیں اور وہ کبھی بھی آن ایئر نہیں ہوتی. یعنی اصلی ہولی کاؤس تو یہ ہیں, ہم ایسی کہتے ہیں جی جوڈیشری ہولی کاؤ ہے, آرمی ہولی کاؤ ہے, اصلی ہولی کاؤس تو یہ ہیں. بن گئے. اور آپ نے کہا کہ ہماری ایک اور چیز جو میں آئی ڈو وانٹ بیکاز ہم میڈیا ڈسکس کریں, مجھے پاکستان سے باہر جب میں تھی تو مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آئی پاکستانی میڈیا کے بارے میں کہ ہم پاکستانی میڈیا ہی کا مذاق اڑاتے ہیں. ورلڈ اوور انڈیا کی مثال لے لیں, وہ اپنے فلم سٹار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ اپنے جو میڈیا کے پرفارمرز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنی ہی فلم سٹارز کو, خواتین فلم سٹارز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو ریڈیکیول بھی کرتے ہیں اور ان کو ریڈیکیول بھی کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. وی وڈ نیور ڈو دیٹ. ایک بریک مجھے لینی ہے, لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہی بات کروں گا کہ اگر طنز کیا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا اس سے کچھ ہم اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, حدیں کراس کر لیتے ہیں اور ریڈیکیول کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کا ریحام نے اشارہ کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات کریں پاکستانی میڈیا کی. ہمارے ساتھ ہیں ریحام خان, نادیہ مرزا اور سہیل بڑائچ صاحب. سہیل صاحب, بات ہو رہی تھی کہ ہم ہمارے جو شوز ہیں اس میں کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی حدیں عبور کر لیتے ہیں, جیسے ریحام نے جس کی طرف اشارہ کیا, اور ریڈیکیول کرنے لگتے ہیں اپنے ہیروز کو, فلم سٹارز کو, پولیٹیشنز کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہم بہت زیادتی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کبھی کبھی یہ ایسا لگتا ہے, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انڈیا میں بالکل سٹارڈم کو گلیمرائز کیا جاتا ہے. ہم اس صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور ہم ہر ایک کو کوشش کرتے ہیں کہ ریڈیکیول کریں, ایکسیپٹ نہیں کرتے کسی کی گریٹنس کو, اور ہر وقت کرٹیسزم ہمارا وتیرہ بن چکا ہے, نیگیٹیوزم زیادہ آ چکی ہے. لیکن اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب قوم مایوسی کا شکار ہوتی ہے, جب کسی طرف کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا, تو جنرلی پوری سوسائٹی کے اوپر اس طرح کا ہی تاثر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی ہم اس سے نکلیں گے, جو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے میں ہم اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر پازیٹیو ٹرینڈز آئیں گے. جہاں تک ہماری فلم انڈسٹری کا تعلق ہے, وہ تو کوئی قابل فخر اب رہی نہیں, لیکن پھر بھی جو تھوڑی بہت ہے اس کو بھی بلڈ اپ کرنا چاہیے, ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور میں تو جب بھی ان اپنے ایکٹرز کے پاس جاتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں ان کا احترام ملحوظ خاطر رہے, اور مجھے تو یہ بہت ان مشکل حالات میں بھی لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. سہیل صاحب, ایک چھوٹا سا ذاتی سوال. آپ اپنا پروگرام تو یقیناً دیکھتے ہوں گے, اپنے پروگرام کے علاوہ کون سا پروگرام زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں؟ میں شاید ہی کوئی ایسا پروگرام ہو جو نہ دیکھتا ہوں. میں سرفنگ کرتا رہتا ہوں, جہاں نظر آ کے ٹک جائے وہ رک جاتا ہوں. یعنی آپ نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا سہیل صاحب. نہیں, سچ بولا ہے. اچھا, اور مطلب یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک بہت بڑا جرنلسٹ ہے جس کا پرنٹ میڈیا میں بھی ایکسپیرینس ہے, بہت سکسیسفل شو بھی کر رہا ہے. بڑا جرنلسٹ نہ کہیں بس. تو یہ کہ ابھی آپ اپنے سے الگ نہ کریں. کوئی کسی کو بہت بڑی بات کر دی ہے. لیکن آپ نے یقیناً جیسے بات کی, سروس کی بھی بات ہوئی, جو ہماری پاپولیشن ہے, ہم نے دیکھا کہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں, اور وہی زیادہ ٹی وی چینلز بھی دیکھتے ہیں. تو آپ نے اس پہ بھی ریسرچ کی ہوگی. آپ وہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے, کس قسم کے شوز پسند ہیں, اور اس پہ یقیناً آپ کی کوئی ریسرچ ہوگی, تو اگر شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں سر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا تو اس وقت زیادہ تر میں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ شو کرتا تھا. تو اس وقت میری جو ریسرچ آتی تھی وہ یہ تھی کہ 40 اینڈ ابو لوگ دیکھتے تھے مجھے. لیکن جو ہی میں نے آیا ایکٹریسز کی طرف اور ایکٹرز کی طرف, شوبز کی طرف آیا, تو جو ریسرچ نے بتایا کہ اب ہر ایج کے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جو نئے لوگ ہیں وہ ایکٹریسوں کو نہیں دیکھتے, یہ غلط ہے. شاید ان کی بھی ریما اور میرا میں اتنی دلچسپی ہے جتنی باقی عمر کے لوگوں کی. یقیناً میرا اور ریما میں سہیل صاحب کو تو اس پروگرام کے بعد مجھے تو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ ایک اور پروگرام کریں, موٹیویشنل ایک پروگرام کریں, بیکاز اتنے آپٹمسٹک ہیں ماشاءاللہ. آئی ایڈمائر آپٹمسٹک پیپل, اور میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں پازیٹیو تھنکنگ اور آپٹمزم کی جیسے کہہ رہے ہیں, یہ بالکل مطلب پوری کانورسیشن سے آپ کی کہیں مایوس کن بات نہیں سنائی دی. آئی تھنک وی نیڈ دیٹ فار پاکستان. سو ایک اور شو آپ موٹیویشنل سہیل صاحب ایک موٹیویشنل شو کریں, اور آپ اس میں ریحام کو بھی بلائیں اور باقی مہمانوں کو بھی بلائیں, اور اس میں تھوڑا سا انسپائر کریں پاکستانی میڈیا کو جو آپ کر رہے ہیں اس سے. ٹائم لائن بھی دے دیا نا, 6-8 مہینے. میں پہلے تو آپ تینوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے لیول کی آپ نے ڈسکشن کی. ایسے لیول کی ڈسکشن بہت عرصے سے میں نے نہیں سنی, اور ماشاءاللہ سارے بڑے سمجھدار ہیں, اور مجھے کسی مشنری جرنلزم کی طرف نہ دھکیلیں, مجھے پریکٹیکل جرنلزم کی طرف رہنے دیں. جرنلزم سے ایک آخری سوال, اس سے بعد میں نادیہ کے پاس جاؤں گا. سہیل صاحب, یہ جو بریکنگ کا ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک طوفان آ گیا ہے, اور خاص طور پہ میرے خیال میں ہم انڈین چینلز کو کاپی کرتے ہیں آن اے سیریس نوٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر خبر بریکنگ نیوز نہیں ہوتی, لیکن ہمارے ٹی وی چینل کی اسکرینیں ہر وقت لال رہتی ہیں, تو اس پہ بھی کچھ کنٹرول ہونا چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال ہے پہلے سے کمی ہوئی ہے. شروع میں تو سائیکل سے گر گیا تو جناب بریکنگ نیوز, تو آپ کم از کم کچھ تھوڑا بہت احساس کیا گیا کہ اس کو تبدیل کریں. بالکل احساس میرا خیال ہے اس کا مطلب بریکنگ نیوز 4 بچے دے دیے تو وہ بھی بریکنگ نیوز ہے. اچھا, ہمارے یہاں وہ بھی بریکنگ نیوز ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ شاید شروع میں جب بریکنگ نیوز آئی ہوگی تو یہاں پہ غلط
समझाओगा और उसको समझाओगे कि टूटी पजी न्यूज. So maybe that was the ब्रेकिंग न्यूज वो है जो एक चैनल ने ब्रेक कर दी ना. मतलब हर चैनल 4-4 सेकंड में या 5-5 सेकंड में या 1 मिनट में एक ही खबर को कैसे ब्रेक कर सकता है. एक खबर एक ही दफा ब्रेक होगी ना, वो किसी भी चैनल पर हो. अब देखिए जिस इंस्टीट्यूशन से मैं आई हूँ वो ज़ाहिर है बड़ा पुराना ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहाँ भी गलतियाँ करके सेल्फ करेक्शन कंटिन्यूसली रही है, मुसलसल रही है. और वहाँ हमें ये एक रूल सिखाया गया था कि एक्यूरेसी ओवर स्पीड, यानी पहले आप एक्यूरेसी चेक करें कि 6 बंदा है कि 8 बंदा है, और उसमें अगर आपके 2-3 सेकंड ब्रेकिंग के लूज हो रहे हैं तो आप वो लूज कर लें. पहले यही होता था ब्रेकिंग न्यूज का कि आप फौरन उनका जो स्लोगन है या मोटो है वो तो मुझे बिल्कुल बरक्स लगता है कि पुटिंग न्यूज फर्स्ट. नहीं, पुटिंग न्यूज फर्स्ट का मतलब ये नहीं है जिस तरह आप मतलब हमारी जो गाइडलाइंस हैं, हमारी गाइडलाइंस जिसको मतलब पीपल कॉल इट द बाइबल देयर, कि जो 5-6 गाइडलाइंस है उसमें अब यही सिखाया जाता है, एडिटोरियल गाइडलाइंस के एक्यूरेसी ओवर स्पीड. स्पीड अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अगर नाजेबा चीज जा रही है तो उसको पहले चेक करें. लास्ट 15 सेकंड्स आखिरी कमेंट आपका. नहीं, शी इज 100% ट्रू. मैंने फिर वो वाली बात की कि कितनी दफा होता है कि आप स्पीड को मैच करने के लिए और स्पीड को कैच करने के लिए आप एक्यूरेसी को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, और अब आप उसके बाद फिर आपको तरदीद के साथ आना पड़ता है. बिल्कुल ठीक, तरदीद के साथ आना पड़ता है. सोहेल साहब लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगा. मेरा ख्याल है पुटिंग एक्यूरेट न्यूज फर्स्ट जो है ये स्लोगन होना चाहिए, और बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, जितनी देर तक काउंटर चेक ना किया जाए ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलानी चाहिए. बहुत शुक्रिया. सोहेल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद थे. रेहान खान आपका, नादिया मिर्जा आपका. गुफ्तगू आपने सुनी. एक मुश्किल काम होता है एक मीडिया इंडस्ट्री में रहते हुए अपने ऊपर तनकीद करना, लेकिन हमने कोशिश की और अकाउंटेबिलिटी की जो बात की वो होनी चाहिए. और बाकी जो हमारे टॉक शोज चल रहे हैं इस पर बहुत से नाजरीन को एतराज़ात भी होंगे, उसे पसंद भी करते होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि पाकिस्तान में मीडिया बहुत पुराना नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 10-12 साल उसकी उम्र है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहा है, और अगर उसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको तब्दील होना चाहिए तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी. इसके साथ ही शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी.